آئیے آج ایک ایسی ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو سننے میں تو شاید بہت عام سی لگے، لیکن اس کے اندر ایک آپ کہیے کہ ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسے واقعے کے بارے میں ہے جب آپ نیکی کرتے ہیں مگر نتیجہ بالکل الٹا نکلتا ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیل ہے وہ ایک مختصر سا بیان ہے۔ عنوان کچھ یوں ہے: نیکی کا غیر متوقع نتیجہ۔ لگتا ہے کسی کا اپنا تجربہ ہے، اور یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے ایک سرکاری ہسپتال میں۔ جو صاحب یہ سنا رہے ہیں وہ وہاں اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے گئے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہسپتال کی جو ٹیک شاپ ہوتی ہے وہاں سے اپنے لیے ایک برگر اور جوس لے لیتے ہیں۔ وہیں کھڑے ہو کے کھانے پینے لگتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے، اور بس یہیں سے کہانی ایک آپ کہیے کہ غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ تو منظر ہے ایک سرکاری ہسپتال کا۔ راوی مطلب جو کہانی ہمیں سنا رہے ہیں وہ وہاں ہے کسی طبی جانچ کے لیے۔ اب سرکاری اسپتالوں کا ماحول تو آپ جانتے ہی ہیں، تھوڑا تھکا دینے والا، انتظار بھی ہوتا ہے۔ تو اسی دوران بھوک لگ جاتی ہے، کچھ کھانے پینے کا دل کرتا ہے۔ راوی بھی یہی کرتے ہیں، ٹیک شاپ سے گئے، برگر لیا، جوس لیا۔ ابھی وہ کھانا شروع ہی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پاس ایک بینچ پر ایک بچہ بیٹھا ہے، اور ماخذ میں لکھا ہے کہ بچہ انہیں بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ جی یہ الفاظ ہی کافی ہیں نا، ایک معصوم چہرہ، شاید بھوکا ہو اور کوئی سامنے کھڑا کھا رہا ہو۔ تو یہ دیکھ کر راوی کے دل میں، جیسا کہ لکھا ہے، انسانی ہمدردی جاگتی ہے۔ بالکل۔ بہت فطری بات ہے، ہم میں سے شاید زیادہ تر لوگ یہی کرتے۔ وہ فوراً جاتے ہیں اور اسی طرح کا ایک برگر اور جوس اس بچے کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ جی اور بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی بلا تکلف، مطلب فوراً، بنا کسی جھجک کے وہ لے لیتا ہے۔ اسے راوی کو بھی لگا ہوگا کہ ہاں بچہ واقعی بھوکا تھا، چلو اچھا کام ہو گیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگتا ہے، ایک ہمدردی کا ایک اچھا سا واقعہ۔ بالکل، بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادی ہمدردی کی مثال لگتی ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ شاید بچہ ضرورت مند ہے اور مدد کر دی۔ ہم سوچتے بھی تو یہی ہے نا کہ نیکی کا، خاص طور پر بچوں کے ساتھ بھلائی کا نتیجہ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ راوی کا عمل فوری تھا، ہمدردانہ تھا، اور دیکھنے میں تو بالکل مثبت تھا۔ انہوں نے ایک چیز دیکھی، حسرت بھری نگاہ، اور فوراً رد عمل دیا۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ کیا انہوں نے جو دیکھا وہ پوری تصویر تھی؟ ہوتا ہے آخری نوالے چل رہے ہوں گے شاید کہ اس کی ماں آ جاتی ہے۔ وہ جیسا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ قریبی کسی کھڑکی پر گئی ہوئی تھی بچے کی پرچی بنوانے، مطلب کوئی رجسٹریشن یا ہسپتال کا کوئی کام تھا۔ اور جیسے ہی ماں کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ برگر کھا رہا ہے، بس اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ہلکی پھلکی ناراضگی نہیں تھی، ماخذ میں جو منظر کشی ہے وہ کافی شدید ہے۔ لکھا ہے کہ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر اس شخص کو بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ اب قبلہ رخ ہو کر دعا یا بددعا دینا، یہ ہمارے ہاں کسی بات کی انتہائی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ راوی کے لیے تو ایک بہت بڑا شوق ہوگا، ہیں؟ ایک نیکی کی اور یہ صلہ۔ جی بالکل، یہ تو جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل جانے والی بات ہے۔ ایک لمحہ پہلے ہمدردی اور اگلے ہی لمحے شدید غصہ اور بددعائیں۔ مگر اس شدید رد عمل کی وجہ کیا تھی؟ راوی، جو ظاہر ہے گھبرا گئے ہوں گے اور وہاں سے تقریباً بھاگ لیے، انہوں نے ماں کے کچھ الفاظ سن لیے، اور ان الفاظ سے سالی گتھی سلجھ جاتی ہے۔ ماں چلا رہی تھی اور الفاظ کچھ یوں تھے: انتہائی ظالم اور خبیث تھا وہ شخص جس نے میرے بچے کو برگر لے کے دیا۔ میں 25 کلومیٹر دور سے کرایہ لگا کر اس کے خالی پیٹ ٹیسٹ کروانے لائی تھی۔ بس یہ ایک جملہ، خالی پیٹ ٹیسٹ، یہ 3 الفاظ ہیں جو راوی کی نیک نیتی کو ایک سنگین غلطی بنا دیتے ہیں۔ اب ہمیں ماں کی پریشانی سمجھ آتی ہے۔ اس کا غصہ بچے کے کھانے پر نہیں تھا، بلکہ اس وقت کھانے پر تھا۔ دیکھیں، بہت سے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر خون کے، جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مریض کا پیٹ خالی ہو۔ نتائج تبھی صحیح آتے ہیں۔ یہ ماں کون جانے کتنی غریب ہو، 25 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی، کرایہ لگایا، ہسپتال کی لائنوں میں لگی، شاید اپنا کام چھوڑ کر آئی ہو، صرف اس لیے کہ بچے کے یہ ضروری ٹیسٹ ہو جائے۔ اور راوی کے ایک لمحے کی بظاہر نیکی نے اس کی ساری محنت، وقت، پیسہ، سب کچھ ضائع ہونے کے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اوہ، یعنی راوی کی وہ ہمدردی، وہ نیکی اس ماں کے لیے تو ایک مصیبت بن گئی۔
یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ راوی نے تو صرف بچے کی آنکھوں میں وہ حسرت دیکھی تھی، اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں ہوگا، یا شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حسرت کے پیچھے کوئی ایسی طبی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہیں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ راوی نے ایک اندازہ لگایا، بچہ حسرت سے دیکھ رہا ہے، مطلب بچہ بھوکا ہے۔ یہ عام انسانی سوچ ہے، لیکن یہ ادھوری تھی۔ انہوں نے پورے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی بچے کی ماں کدھر ہے، آپ لوگ یہاں کیوں ہیں، کیا بچہ کچھ کھا پی سکتا ہے؟ شاید ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتے تو یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ ممکن ہوتا ہے؟ مطلب عوامی جگہوں پر کیا ہم ہر ایک سے اتنی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی تو بس دل کرتا ہے کہ فوراً مدد کر دیں۔ کیا راوی کو پوری طرح قصوروار کہہ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، نیت تو ان کی بلا شبہ اچھی تھی۔ قصوروار کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ کہانی نیت سے زیادہ نتیجے پر اور عمل کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ پر زور دے رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مدد ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی لگتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہمیں مدد لگ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی پوری صورتحال نہیں جانتے، اور یہ خاص طور پر صحت کے معاملات میں تو بہت ہی نازک ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں کے رد عمل کو بھی تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ اس کا وہ شدید غصہ صرف اس برگر پر نہیں تھا، وہ شاید اس کی اپنی بے بسی، سسٹم کی سستی، غربت کی مشکلات، بچے کی صحت کی فکر، ان سب چیزوں کا ایک مجموعی اظہار تھا۔ اس ایک واقعے نے شاید اس کے برداشت کی حد توڑ دی ہو۔ اس کا وہ ظالم اور خبیث کہنا، یہ شاید صورتحال کی سنگینی پر اس کے اپنے جذبات کا اظہار تھا کہ ایک انجان شخص کی وجہ سے اس کی ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش بیکار جا سکتی تھی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اس ماں کے لیے وہ ٹیسٹ نہ جانے کتنے ضروری ہوں گے، اور اگر وہ نہ ہو پاتے تو مطلب بیماری کی تشخیص میں دیر، یا پھر سے وہی سارا چکر، وہی 25 کلومیٹر، وہی کرایہ۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے، کم آمدنی والے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور راوی کا کیا ہوا ہوگا؟ ماخذ کہتا ہے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ لفظ بھی غور طلب ہے۔ وہ صرف گئے نہیں، بھاگے، شاید شرمندگی سے یا خوف سے یا اس احساس سے کہ انجانے میں انہوں نے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ ان کے لیے بھی ایک تکلیف دہ تجربہ رہا ہوگا۔ یقیناً یہ واقعہ تو ان کے ذہن پر بھی نقش ہو گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آئندہ مدد کرنے سے پہلے زیادہ سوچ بچار کرنے لگے ہوں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ انسانوں کے بیچ معاملات کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی عمل کو مختلف لوگ اپنے اپنے حالات اور زاویے سے بالکل الگ معنی دے سکتے ہیں۔ راوی کے لیے وہ ہمدردی تھی، بچے کے لیے شاید ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن ماں کے لیے وہ ایک آفت تھی۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے خطرات بتاتی ہے۔ آج کل کی تیز دنیا میں ہم اکثر بہت جلدی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی، ایک ہیڈ لائن پڑھی اور بس رائے قائم کر لی۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جو اوپر دکھتا ہے اس کے نیچے اکثر بہت کچھ ہوتا ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ تو پھر اس ساری بات کا، اس کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے؟ کیا یہ کہ ہمیں نیکی کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ کہ نیکی سے پہلے پوری چھان بین کرنی چاہیے؟ نہیں، نیکی چھوڑنے کی بات تو بالکل نہیں۔ ہمدردی اور نیکی تو انسانیت کی اساس ہے، لیکن یہ کہانی ہمیں باخبر نیکی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ مطلب سوچ سمجھ کر کی گئی ہمدردی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بار ہم پوری تفتیش شروع کر دیں، لیکن جہاں ممکن ہو ایک لمحہ رک کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنا، شاید ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لینا، یہ ہماری مدد کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے اور نقصان سے بچا سکتا ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جہاں ایک طاقت کا توازن ہو، جیسے ایک بالغ اور ایک بچہ، یا ایک بظاہر ٹھیک ٹھاک حال شخص اور ایک مدد مند نظر آنے والا۔ تو ایسے میں مدد کرنے والے پر ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر سمجھے۔ مدد صرف پیسے یا چیز دینے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کی عزت نفس اور اس کی اصل ضرورت کا احترام کرنا بھی ہے۔ یہ بہت اہم بات کہی آپ نے۔ کبھی کبھی صرف پوچھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، بیٹا امی کہاں ہیں، یا سب ٹھیک ہے؟ ہو سکتا بچہ خود بتا دیتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے انتظار کر رہا ہے، یا پھر ماں کے آنے تک انتظار کیا جا سکتا تھا۔
بالکل، اور یہ ہمیں اس طرف بھی لاتی ہے کہ کبھی کبھی مدد نہ کرنا بھی مدد ہو سکتی ہے، اگر ہمیں پوری بات پتہ نہ ہو۔ یہ شاید سننے میں عجیب لگے، لیکن بغیر سوچے سمجھے اگر ہم مداخلت کریں تو بعض اوقات فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں ہی دیکھ لیں، اگر راوی کچھ نہ کرتے تو ماں اور بچے کو شاید تھوڑی دیر بھوک برداشت کرنی پڑتی، لیکن ان کا جو اصل مقصد تھا یعنی ٹیسٹ، وہ تو پورا ہو جاتا۔ تو یہ کہانی ایک بہت ہی عام سے واقعے سے شروع ہوئی اور ہمیں ہمدردی، ذمہ داری اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں تک لے گئی۔ ایک سرکاری ہسپتال کی ٹیک شاپ، ایک برگر، ایک بچہ، ایک ماں، اور ان سب سے جڑا ایک سبق جو شاید ہم سب کے لیے ہے۔ نیکی کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ صحیح کہا، اور یہ ہمیں آخر میں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو شاید سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار اچھے ارادے سے، نیک نیتی سے، مگر آدھی ادھوری معلومات یا اپنے بنائے ہوئے اندازوں کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف دوسروں کی مدد کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے فیصلوں کے ان ممکنہ نتیجوں کو سمجھنے کی کوشش کے بارے میں بھی ہے جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا حقیقی ہمدردی صرف ایک جذبہ ہے، یا اس میں سمجھ، عقل اور دوسرے کے حالات کا